السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل پر مختلف کنٹینٹ آپ کو نظر آئے گا، جس میں عقیدے کے متعلق بھی ہے، معاملات کے متعلق بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ مسائل جو آپ کے معاشرتی یا پروفیشنل پیشہ ورانہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اس لیے اپنایا گیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ آپ کو کسی بھی معاملے پر کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ آپ کا روحانی مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ ہمارے چینل پر ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ایک اہم معلومات دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کے سب سے بڑے مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کراچی میں ایک بہت بڑا عرس ہوا، اور اسی طرح لاہور میں بھی حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت بڑا عرس ہوا ہے۔ تو یہ عرس منانے کا سلسلہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گمراہ کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، کیا فائدہ ہے، پیسے کا ضیاع ہے اور علم کی قدر نہیں ہے، عرس منایا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور جو دنیا میں موجود ہے ان پر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا اور ان کے معاملات کو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو اس معاملے پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، عرس جو ہے نا، عرس ایک اصطلاح ہے جو ہمارے اہل سنت و جماعت میں رائج ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یوم وصال پر فاتحہ خوانی کرنا، یعنی ایک نام ہے، اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی نعت ہے، ذکر و اذکار ہے، نوافل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اور آخر میں کھانا ہوتا ہے جسے لنگر کہا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اگر کسی بھی صورت کیا جائے تو جائز ہے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا۔ تو اسی طرح اگر ہم اسے ایک عرس کا نام دے کر اور یہ سارے کام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نعت پڑھیں، تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرس کو منعقد کر کے ہم صاحب عرس کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، اور اس کو منعقد کرنے سے ہمیں صاحب عرس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ مناتے ہیں، قومی سطح پر بھی، اپنے گھر کی سطح پر بھی کوئی نہ کوئی ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں سالانہ، ہم بحیثیت مسلمان عیدیں بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم بحیثیت ایک کمیونٹی اپنے بزرگوں کی یاد کو مناتے ہیں، جسے ہم عرس کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا کہ جس پر ممانعت کا فتویٰ لگایا جائے۔ اب جس عرس کے اندر خلاف شرع کام ہو، یعنی بے حیائی ہو، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوں، مزارات پر جا رہی ہوں، اور ناچ گانا ہو، یہ تمام کام تو ویسے بھی حرام ہیں، اور عرس کا نام لے کر بھی یہ کام منع ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب شریعت نے اس کو منع کیا ہے تو کوئی بھی شخص اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی جا کے مزارات کو سجدہ کرتا ہے، یا مزار کی بے حرمتی کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جیسے شریعت نے منع کیا ہو، تو عرس میں بھی وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب میں یہاں کی مثال دوں۔ حضور قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منعقد ہوا۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کے عرس کے مناظر۔ سبحان اللہ، کیسا روحانی منظر ہوتا ہے کہ صبح ان کے مزار کا غسل ہوتا ہے فجر کے بعد، اور اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے ظہر کے بعد، اور عصر کے بعد پھر ذکر و اذکار ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور رات کو محفل میلاد ہوتی ہے، جس میں حضور صاحب سجادہ حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی خطاب فرماتے ہیں، صاحب اس کی تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں، جس کی چند جھلکیاں آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب دوسرا دن ہوتا ہے تو محفل سماع ہوتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے، یعنی کوئی خاتون آپ کو محفل سماع میں نظر نہیں آئیں گی کہ جو قوالوں کے پاس آ رہے ہیں، جو ناچ ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیکھی۔ ایسے ہی جب تیسرا دن ہوتا ہے تو عرس کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، جس میں ہر ایک کام میں روحانیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔
محفل سما ہو یا اور اوراد و وظائف ہوں، پھر ذکر و حلقہ ہوتا ہے، پھر خصوصی دعا ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جب منعقد ہوتی ہیں تو ہماری روح کو تازگی ملتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ویسے تو عام طور پر ہم کہاں اتنا ذکر کرتے ہیں، عام طور پر ہم کہاں اتنی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم اتنی بزرگوں کی تعلیمات نہ سنتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں، مگر جب ایک ایونٹ آتا ہے اور ہم اس کو مناتے ہیں، بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، تو ہم اللہ کا ذکر بھی زیادہ کر لیتے ہیں، نعتیں بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور سارے نیک کام جو کرنے چاہیے عام مسلمان کو بھی وہ ہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو یوں یہ عرس ایک نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اس عرس کے موقع پر اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جب آخری دعا ہوتی ہے تو میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ اس وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے پورے مجمع پر، یہاں کئی ہزار افراد آتے ہیں اور ہر ایک کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو دعا مانگی جائے اس خاص عرس کے موقع پر وہ دعا اللہ رب الجلال قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ ہر وقت ذکر و اذکار ہو رہا ہے، ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں کی روحانیت، یہاں کے معاملات دیگر جگہوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جہاں پر بھی جس بزرگ کا ذکر ہوتا ہے یا عرس منایا جاتا ہے، وہاں اس بزرگ کے تصرفات اور اس بزرگ کی خاص نگاہ کرم اور فیضان شامل ہوتا ہے، تو ہم وہی لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کا قرب اور رسول اللہ علیہ السلام سے محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔